السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور پھر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید قرآن پاک کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دیں۔ چلیں جی، ہماری آج کا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 102 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا، اور پیروی کرتے، ماں جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، علی اوپر ملکی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں، کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن، شیاطین شیطان، کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناسا لوگوں کو، سحر و جادو، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، علی الملکین اوپر دو فرشتوں کے، ببابل بابل کے شہر میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما اور نہیں، یعلمان وہ سکھاتے تھے، من احدٍ کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہتے، انما بے شک، نحنو ہم، فتنۃ آزمائش ہے، فلا تو نہ تکفر تم کفر کرو، فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما جو فریقون جدائی ڈال دیتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء درمیان شوہر کے، و زوجی اور اس کی بیوی کے، وما اور نہیں، ہم وہ، بضارین تکلیف پہنچانے والے تھے، بھی ساتھ اس کے، من احدٍ کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے اذن سے، ویتعلمون اور وہ سیکھتے تھے، ما جو یضرون نقصان دیتا ان کو، ولا اور نہ، ینفعہم نہ فائدہ دیتا ان کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علموا انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ البتہ جو بھی خریدے اس کو، ما نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا تھا، ما جو شرعوا انہوں نے بیچ ڈالا، بھی اس کو، انفسہم ساتھ اس کے، انفسہم اپنے نفسوں کو، لو کاش، کانو تھے وہ، یعلمون جانتے، ولو اور اگر، انہم بے شک، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ البتہ بدلہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، لو کاش، کانو تھے وہ، یعلمون وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ تم کہو، راعینا رعایت کیجیے، وقولوا اور کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب ہے علیم دردناک، ما یود نہیں چاہتے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ مشرک، ان کے، ینزل نازل کی جائے، علیکم تم پر، من خیرن کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ، ذو الفضل فضل والا ہے، عظیم بڑے۔ جی تو آیت نمبر 104 دیکھیں، اس میں بیسیکلی جادو کے متعلق بتایا گیا ہے، یعنی کہ آیت نمبر 2 ہے، اس میں ہے جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے، یعنی کہ بابل کا ایک شہر تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے، ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا انسان لوگوں کی آزمائش کے لیے، حالانکہ وہ تھے تو فرشتے، اور وہ آگے سے یہ بھی لوگ ان سے جادو سیکھنا شروع کر دیے، اور آگے دیکھیں یہاں پہ کہا جا رہا ہے، وما یعلمان اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے، بے شک ہم آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو، یعنی وہ فرشتے خود ایک، یعنی کہ تھے وہ انسانوں کی صورت میں، تو انہوں نے لوگوں کو، وہ خود بھی کہتے تھے کہ تم یہ نہ سیکھو، یہ ہم تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، تم یہ کفر نہ کرو۔ اور جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل، اور وہ جو لوگ تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جادو جو سیکھتے تھے وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس میں میاں اور بیوی میں جدائی پیدا ہے۔ ہمارے دیکھیں معاشرے میں بھی ایسی ہی جادو کی زیادہ تر اقسام ایسی ہیں جس میں ایک دوسرے کے خلاف فساد، لڑائی وغیرہ ڈالا جائے، خاص طور پہ میاں بیوی کے درمیان ضرور اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف نقصان پہنچانے کی خاطر یہ جادو سیکھتے تھے، تاکہ میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کو تکلیف، ظاہری بات ہے جب دو بندوں میں جب دو رشتے آپس میں ٹوٹتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، البتہ جو بھی وہ خریدے اس کو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، البتہ کتنا برا تھا جو انہوں نے بیچ ڈالا اپنے نفسوں کو، کاش کہ وہ جانتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کاش ہی انہیں سمجھ بوجھ ہوتی اور وہ یہ جانتے ہوتے۔ پھر آگے نمبر 103 میں ہے اور اگر بے شک ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے البتہ بدلہ پاتے اللہ کے پاس سے بہتر، کاش کہ وہ جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے اور ان جادو کے چکروں میں نہ پڑتے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ دیتے۔ اب دیکھیں سحر ایسے طریقے ہیں جس پہ شیطان خوش ہوتے ہیں، اس سے جادو بیسیکلی شیطانوں کو خوش کرنے کا ایک کام ہے۔ عام طور پر شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جادو کیوں کیا جاتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے، اس میں شرکیہ کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو جادو ہوتا ہے وہ بیسیکلی کرتے ہی برے لوگ ہیں، یعنی کہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہمیں جادو سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، نمبر 1 اللہ کے احکام ماننے ہوں گے، حرام کام چھوڑنا ہوں گے، تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی، پاک صاف رہنا، کثرت سے تلاوت کرنا، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرنا، گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھنا، خاص طور پہ بیت الخلاء جاتے اور نکلتے ہوئے دعا پڑھنا، کسی سحر زدہ انسان کو دیکھ کر دعا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کہ صبح نہار منہ 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ کہ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورۃ یہ جو سورہ کافرون، یہ 3 جو صورتیں ہیں انہیں پڑھنے سے بھی جادو کا اثر ختم ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے، اور یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری آیات آخری 3 آیات جو ہیں وہ پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ہمیشہ رات کو آیت الکرسی اور معوذتین پڑھ کر سونا چاہیے۔ اور دیکھیں آپ سے حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس نے جادو سیکھا بے شک تھوڑا ہو یا زیادہ اس کا معاملہ اللہ سے ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو جادو سیکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے حصہ حصہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جس نے علم نجوم کا علم سیکھ لیا وہ جتنا سیکھتا جائے گا اس کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جو کوئی کلام پڑھے گا اور اسے گرہ لگا کر پھونک مار کر بند کرنا بھی جادو، یعنی کہ اکثر لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کلام پڑھ کے کسی چیز پہ گرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی جادو کا ہی ایک حصہ ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ناپاک رہنے کی وجہ سے اور انسان غسل کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، بیت الخلاء کا استعمال کرتے ہوئے پانی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے، جب وہ پاک صاف نہیں رہتے تو وہ اس کے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آگے ہیں جی آیت نمبر 104 اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کو رعایت کیجیے اور کہو ہماری طرف نظر کیجیے اور سنا کرو اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک، یعنی کہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ بھی یہود بھی ہوتے تھے، تو جب مسلمان یہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہماری طرف رعایت کیجیے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ یہ کہا کریں گے ہماری طرف نظر کیجیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا کریں گے ہماری طرف نظر کیجیے اور ہمیں سنا کریں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہیں چاہتے آیت نمبر 105 دیکھیں، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ مشرک کے نازل کی جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کرتے ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ فضل والا ہے بڑے، یعنی جو یہود لوگ تھے وہ منافق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل خاص سے فضل سے اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے بھلائی اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالحہ بنائے اور جادو کے اثرات سے بچنے کی ہمیں جادو ٹونے سے بچنے کی ہمیں توفیق دیں، اور ہم دوسروں کو بھی بتائیں کہ جادو سے کس طرح بچا جاتا ہے، جادو کے اثر سے کس طرح بچا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، اپنی پاک صاف رہنے کا اہتمام کریں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنا زیادہ ہم قریب ہوں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ چلیں انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔